حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی عجیب اور عبرت بھری کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے عجیب نبی موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کی زندگی میں اللہ کی قدرت کے ایسے معجزات نظر آتے ہیں جو ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، مصر یعنی مصر میں ایک بہت ہی گھمنڈی اور ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کا تکبر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا تک کہنے لگا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس سے سخت مزدوری کرواتا تھا۔ ان پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ ایک رات فرعون نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ نکلی جو اس کے محل تک پہنچ گئی۔ جب اس نے اپنے جادوگروں اور پنڈتوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہیں کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون ڈر گیا اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہو انہیں قتل کر دیا جائے۔ سپاہی گھر گھر جا کر معصوم بچوں کو قتل کرنے لگے۔ اسی دور میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بہت پریشان تھی کیونکہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل جاتا تو وہ بچے کو قتل کر دیتے۔ تب اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اللہ نے الہام دیا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں بہا دو۔ سوچیے، ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کرنا کتنا مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن اللہ پر بھروسہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر نیل دریا میں چھوڑ دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھے، وہ صندوق تیرتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ محل کی خواتین نے جب صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے جب بچے کو دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہیں کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح جس بچے سے فرعون کو خطرہ تھا، اللہ نے اس کے بچے کو فرعون کے محل میں ہی پالا۔ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ تب کسی نے کہا کہ ایک عورت ہے جو شاید اس بچے کو دودھ پلا سکے۔ اس عورت کو بلایا گیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں تھی۔ اس طرح اللہ نے انہیں ان کی ماں سے واپس ملا دیا اور وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال میں پلنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن شہر میں گھومتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو مار رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکنے کے لیے مکہ مارا، لیکن وہ آدمی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایک نیک آدمی نے انہیں خبر دی کہ شہر چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ترنت مصر سے نکل گئے اور مدین شہر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہیں بتایا کہ جب تک سب لوگ پانی نہیں پلاتے وہ انتظار کرتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ بعد میں ان لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر بلایا۔ وہ ایک نیک بزرگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شرافت دیکھی اور اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کئی سال تک رہے۔ کچھ سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ دور ان کو ایک پہاڑ پہ روشنی نظر آئی۔ یہ تھا ماؤنٹ سینائی یعنی طور کا پہاڑ۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہاں اللہ نے کلام کیا اور انہیں نبی بنا دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی طرف بلاؤ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے۔ ان سے ایک تھا ان کا عصا۔ جب وہ عصا زمین پر پھینکتے تو وہ ایک بڑا سانپ بن جاتا اور جب وہ اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس چلے گئے اور اسے اللہ کی طرف بلایا تو فرعون نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے جادوگر بلائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ ایک بڑے میدان میں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور رسیاں اور لاٹھیاں سانپ جیسے لگنے لگی۔ لوگ ڈر گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینک دیا۔ وہ ایک بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کا جادو نکل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے، اس لیے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون اور زیادہ غصہ ہو گیا اور ایمان لانے والوں کو سزا دینے لگا۔ آخر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے نکلا۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگیز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل رستے سے گزر گئے۔
जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज रास्ते में घुस गई तो समुंदर वापस मिल गया और फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ डूब गया। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को बचाया और एक जालिम बादशाह का खात्मा कर दिया। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, आखिर में सच और ईमान ही जीतता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को सुन सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।